ایک مولانا صاحب سر پر ٹوپی رکھے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ سامان خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ جب وہ دکان پر پہنچے تو دکاندار کو سلام کیا اور دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک عورت کھڑی کچھ سامان خرید رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ سوچ کر کہ پہلے اسے خریداری کرنی چاہیے، پاس ہی پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور تسبیح پر ورد کرنے لگے۔ مولانا نے دیکھا کہ دکاندار اور عورت بڑے ہی خوشگوار لہجے میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے ان کی طرف تھوڑا غور فرمایا تو ان کی گفت و شنید سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ دونوں عاشق اور معشوق ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ عورت نے جب سامان خرید لیا اور پوچھا کہ کتنے پیسے ہوئے تو دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عشق میں کہاں حساب کتاب ہوتے ہیں، چھوڑو پیسے اور چلی جاؤ گھر۔ مولانا صاحب نے جب دکاندار کی یہ بات سنی تو اچانک انہیں دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر دکاندار اور عورت دونوں کے اوزان خطا ہو گئے کہ ان کی فحش گفتگو سن کر مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ دکاندار مولانا صاحب کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا اور عورت وہاں سے سامان لے کر چلی گئی۔ خاصی دیر کے بعد مولانا صاحب کو جب ہوش آیا تو وہ دکاندار مولانا صاحب سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب ہماری باتوں کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے تو ہمیں معاف فرما دیں۔ مولانا صاحب نے ایک گلاس پانی منگوایا اور پانی پی کر دکاندار سے کہا کہ نہیں برخوردار، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات پر بے ہوش ہوا کہ تم میں اور اس عورت میں عشق جو کہ مجازی عشق ہے وہ اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہے کہ تم دونوں میں کوئی حساب کتاب نہیں، اور ایک طرف میں ہوں جو اللہ سے حقیقی عشق کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں، وہ اتنا کمزور ہے کہ میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تو ساتھ میں تسبیح گن گن کر اس کا حساب بھی رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولانا صاحب نے وہ تسبیح اس دکاندار کے حوالے کی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے کہ اب مجھے کسی اور سامان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور ضروری سبق مل گیا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بغیر کسی اعداد و شمار کے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، بلکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ جب وہ ہمیں نوازتے ہوئے حساب نہیں کرتا تو پھر ہم اسے یاد کرنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ عاشق اور معشوق کا رشتہ تو اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ دوستو، نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے۔ جتنے لوگ بھی سبحان اللہ لکھیں گے تو یقین مانیے کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔